علیہ السلام میں شامل فرمائے۔ میرے معزز ناظرین، طویل عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں شیعہ مذہب پر اٹھائے جانے والے کچھ شبہات اور کچھ استدلالات کا جواب دوں جن کو مولوی طاہر قادری نے طرح کیا ہے۔ مولوی طاہر قادری کو آپ خوب جانتے ہیں، وہ کچھ عرصہ کینیڈا میں رہتے تھے۔ کینیڈا میں رہتے ہوئے انہوں نے کچھ 20 کے لگ بھگ ٹیپ اور تقاریر انہوں نے ضبط کیے ہیں، ریکارڈ کروائے ہیں، اور اس کو انہوں نے اس وقت شاید ٹی وی میں پخش کیے تھے کسی پاکستانی چینل پر، اور اس کے علاوہ اس کو انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ اس نے وہاں پہ اس کو پھیلایا ہوا ہے۔ تو ان تقاریر کے سلسلے میں مولوی طاہر قادری شیعہ مذہب کے خلاف استدلال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت جب انہوں نے یہ تقاریر کیا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا، بعد میں مجھے پتہ چلا، اور کچھ مؤمنین نے ہم سے گزارش کی کہ ان کے استدلالات کا جواب علمی انداز میں اور کامل اور شافی انداز میں دیا جائے، اور میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے انشاءاللہ توفیق عنایت فرمائے تاکہ میں ان کے تمام تقاریر کا ایک ایک تقریر کا جواب دوں۔ تو تقاریر میں مولوی طاہر قادری صاحب بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ تو ان کے تقاریر کا جو سلسلہ ہے وہ ایک چینل ہے یوٹیوب میں، اسلام ٹیون یا اسلامک ٹیون کے نام سے، وہاں پر ابھی بھی ہے، آپ اس کو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، اور میں اس کا لنک بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ تو ہمارے ان تقاریر کا جو سلسلہ ہے اس کا مقصد ان کے ان استدلالات اور ان کے ان اوہام کا جواب دینا ہے جو انہوں نے شیعہ مذہب کے خلاف اٹھایا ہے۔ اگر وہ کچھ اور ضمنی بات کہہ جاتے ہیں جو یا حق ہے یا باطل ہے، اس سے ہمیں لازمی طور پر کوئی کام نہیں ہے، لیکن ہم اگر انہوں نے کوئی جملہ شیعہ مذہب کے متعلق کہا ہے تو ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ یہ اور ہمارا انداز بھی یہ ہے کہ ہم زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، کچھ تفصیل میں جانا ضروری ہے، لیکن بہت بات کو آگے بڑھانا، بہت ہی زیادہ دلائل لے کے آنا، شاید وہ اگر وہ کام کریں تو یہ بہت ایک گفتگو کا سلسلہ بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم زیادہ طول بھی نہیں دینا چاہتے اور اتنا مختصر بھی بیان نہیں کرنا چاہتے کہ اس سے مخاطب کو تسلی نہ ہو۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں گزارش کرتا ہوں اپنے شیعہ بھائیوں سے اور جماعت اہل خلاف جو ابو بکر اور عمر کے پیروکار ہیں، مولوی طاہر قادری کے مذہب ہیں، کہ وہ بھی ہماری باتوں کو انشاءاللہ سنیں، اور جو بھی ان کو بات سمجھ میں نہ آئے یا بات باطل لگے تو وہ ہمارا جواب ہمیں لکھ دیں یا کسی اور طریقے سے ہمیں پہنچا دیں۔ اگر ہم جواب ان کے بات کا جواب ہمیں آیا، ہمیں پتہ ہوا تو ہم جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں میرے عزیزوں۔ تو میں ان کے پہلی تقریر سے شروع کرتا ہوں۔ پہلی تقریر کے ہم نے کچھ کلپس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ہر کلپ کا جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ان کے جو پہلی تقریر ہے تقریباً 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہے، 1 گھنٹہ 40 منٹ کا کی تقریر ہے۔ اس میں زیادہ اہم بات ان کے پاس نہیں ہے اس تقریر میں، کچھ نکات ہیں، ان کا جواب دینا ضروری ہے۔ ایک دو استدلال کرتے ہیں جو ان کا اہم استدلال ہے شیعہ مذہب کے خلاف، وہ یہی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس آیہ کریمہ سے وہ کچھ استدلال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو اصل تھیم ہے، تھیسس ہے اس تقریر میں، وہ یہ ہے کہ چونکہ فرقہ عمریہ اکثریت میں ہے، جو یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں یا اکثریت میں، لذا یہ برحق ہیں احادیث کے روح سے۔ تو ان کے استدلالات کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ان استدلالات کا جواب شاید ایک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ایک جلسے میں دیں، لیکن ہم ایک سے زیادہ تقاریر میں اس کو پیش کریں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی باذن اللہ تبارک و تعالی۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ مولوی طاہر قادری صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کو ہمارے لیے ریکمینڈ کیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کا عنوان پسند فرمایا ہے، اس ٹائٹل کو ہمارے لیے ریکمینڈ کیا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم گروہی شناخت کو اسلام کی اجتماعی شناخت پر فائق کریں، طبقاتی اور فرقہ وارانہ شناخت کو
اور مسلکی شناخت کو ہم دینی شناخت پر ترجیح دیں، اس کی بجائے الحم سے والناس تک قرآن مجید نے ہمیں اپنی شناخت بطور امت مسلمہ کروانے کا حکم دیا ہے، امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس۔ اس میں دو سبق دیے گئے ہیں کہ ایک تو بطور امت کے زندہ رہو، اور امت بھی ایسی کہ جس کی روش توسط اور اعتدال کی ہو، وسطیت ہو، جس میں اعتدال ہو، جو نہ افراد کی طرف جائے نہ تفرید کی طرف جائے، دونوں انتہاؤں سے محفوظ ہو۔ میں نے کوشش کی ہے عمر بھر کہ میں اسی پیغام قرآنی کو اور پیغام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج کے دور میں اس صدی کے لوگوں تک پہنچاؤں، اور لوگوں کو انتہاؤں کی طرف جانے والے لوگوں کو واپس بلاؤں راہ اعتدال کی طرف، توسط کی طرف۔ معزز ناظرین، آپ نے یہ جملہ سنا، یہ کوئی خاص استدلال نہیں ہے ہمارے مذہب کے خلاف، لیکن وہ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کا خطاب مسلمانوں سے ہے کہ اے امت مسلمہ، ہم نے آپ کو ایک مڈل امت بنایا ہے، مڈل امت بنایا ہے، وسط میں بنایا ہے، تمہیں راہ اعتدال پہ چلنا چاہیے۔ اس سے یہ مراد لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسی آیت کی روح سے میں معتدل اعتدال کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے ان کی۔ وہ شیعوں سے جب خطاب کرتے ہیں، شیعوں سے بات کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان آیات کی تفسیر شیعوں کے نزدیک کیا ہے۔ دیکھیں، اس آیت کی شیعوں کی نزدیک، ہمارے نزدیک، اور اسی طرح جماعت مخالفین کے حدیث میں اس آیت کا خطاب اہل بیت اطہار ائمہ ابرار علیہم السلام میں سے۔ امتاً وسطاً، امتاً وسطاً سے مراد امت اسلامیہ نہیں ہے، امتاً وسطاً سے مراد ائمہ اطہار علیہم السلام ہے۔ امت، لفظ امت جہاں بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے، اس سے ہمیشہ امت مسلمہ نہیں ہوا کرتی۔ ملاحظہ فرمائیے، عفواً، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ یہاں ایک منٹ میرے عزیزوں، میں آپ کو کتابیں دکھانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ آج پہلی دفعہ ہے، بہت طویل عرصے کے بعد، اس لیے سیٹنگز میں کچھ اگر گڑبڑ ہے تو آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ جماعت عمریہ کے ایک بہت بڑے عالم ہے حاکم حسکانی، ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل۔ یا صحیح، ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزوں، میں آپ کو پہلے شواہد التنزیل دکھاؤں۔ شواہد التنزیل فی لقواعد التفضیل، تالیف الحافظ الکبیر عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن احمد المعروف بالحاکم الحسکانی، اور یہ حنفی عالم دین ہیں، بہت بڑے محدث تھے اپنے زمانے کے۔ یہ حافظ ابو الحسن دارقطنی کے استاد ہیں، اور حافظ ابو عبداللہ حاکم نیسابوری کے شاگرد ہیں، اور ان کے پورا گھرانہ جو ہے، حاکم حسکانی کا جو گھرانہ ہے، یہ علماء اور فضلاء کا گھرانہ ہے۔ یہ ان کی بہت معروف کتاب ہے شواہد التنزیل میں۔ شواہد التنزیل ملاحظہ فرمائی، یہاں پر اسی آیے کے ذیل میں صفحہ نمبر 93 میں روایت کرتے ہیں ابان ابن ابی عیاش عن سلیم ابن قیس۔ اچھا،
ابان ابن عیاش، سلیم ابن قیس کی روایات یہ جماعت مخالفین کے کتب میں بہت زیادہ ہے، مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں۔ ایسا نہیں کہ سلیم نے صرف شیعوں کے لیے روایت کی ہے، سلیم ایک بہت بڑے تابعی تھے اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے وفادار صحابی تھے۔ جناب سلیم سے مخالفین نے بھی اپنے کتب میں بہت ساری روایات کی ہیں، ان کے نزدیک ثقہ بھی ہیں۔ اچھا، یہ الگ بحث ہے سلیم کا۔ روایت ہے کہ سلیم نے روایت کیا کن سے؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام سے، کہ سید المسلمین سلام اللہ علیہ نے فرمایا ان اللہ ایانا عنا بقوله تعالی لتكونوا شهداء على الناس، آیہ مبارکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس میں نے آپ کو ایک متوسط گروہ بنایا، امہ یعنی گروہ بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم خلائق پر، تم بنی آدم پر اللہ کے گواہ رہو، اللہ کے شاہد رہو۔ تو فرمایا کہ جس سے اس کا مخاطب امت اسلامیہ نہیں ہے، ان کا مخاطب کون ہے؟ اہل بیت ابرار علیہم السلام ہے۔ فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد علینا ونحن شہداء علی الناس وحجته فی ارضہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ شاہد ہیں اور ہم تمام خلائق پہ حجت، خدا کے حجت ہیں اور خدا کے شاہد ہیں، کیونکہ عین اللہ الناظرہ، خدا کے دیدہ، خدا کا آنکھ، خدا کا چشم کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام خدا کا حجت ہے۔ اچھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَنَحْنُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ فِيهِمْ، ہم وہ ہیں، ہم وہ گھرانہ ہیں، ہم وہ گروہ ہیں جن کے متعلق پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس طرح میں نے آپ کو امت وسط بنایا۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں کہ امت کا مقصد ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے مراد امت اسلامیہ ہو۔ ملاحظہ فرمائیے آیا ہے قرآن مجید میں سورہ قصص میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہ علیہ السلام جب مصر سے فرار ہو کر وہ مدین آئے، وجد علیہ امة من الناس یسقون، وہاں پہ امة من الناس، وہاں پہ لوگوں کا ایک امت انہوں نے پایا کہ وہ ایک کنویں سے پانی نکال رہے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں وہاں پہ بھی تھیں۔ تو یہ امة من الناس یعنی ایک جماعت، ایک گروہ لوگوں کا۔ اچھا، حاکم حسقانی ہم نے کہا کہ یہ مخالفین کے محدثین میں سے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب الجواہر المضیہ، الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ، تالیف محی الدین ابی محمد عبد القادر ابن ابی الوفا، یہ کتاب حیدرآباد دکن میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 338 میں، 338، حاکم حسقانی کے متعلق الحضاء ان کا لقب ہے، یہ ان کا پورا گھرانہ جو ہے، فاضل من اصحاب ابی حنیفہ الحافظ المتقن، یہ متقن حافظ ہیں، بہت صاحب صلاحیت حافظ ہیں، ابو حنفی مذہب پہ تھے، ابو حنیفہ کے پیروکاروں میں سے تھے۔ فاضل بیت من بیت العلم والوعظ، یہ ایک ایسا گھرانہ ہے کہ پورا ان کا گھرانہ جو ہے فاضل اور اہل علم ہیں۔ اچھا، روا عنہ الحافظ ابو الحسن دارقطنی، ان کے شاگردوں میں سے حافظ ابو الحسن دارقطنی ایک ہیں، اور اسی طرح ان کے تو بہت سارے ہمارے ان کے متعلق بات بہت ہے حافظ حسقانی اور ان کے مرویات کے متعلق، اور ان کے اسانید بھی دیکھیں۔ ملاحظہ فرمائیے، اب کوئی کہے کہ آپ اس حدیث کو جو آپ نے نقل کیا ہے کتاب شواہد التنزیل سے، اس کی صحت بتائیے جماعت عمریہ کے اصولوں کے مطابق۔ ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزوں، میں ان کے احادیث کے تصحیح کے متعلق جماعت عمریہ مذہب مخالفین میں ہمارے پاس بات بہت ہے۔ ابھی میں اس بات کو چھوڑتا ہوں اس مرحلے کے لیے جب ہم تفصیل سے بات کریں گے تصحیح احادیث میں مذہب مخالفین میں معیار کون سے ہیں، کن معیاروں کے مطابق تعصب اور حق کی دشمنی کے معیار پہ یہ حدیث کی تصحیح کرتے ہیں، اور ان کے بالکل غیر علمی اور ان کی تصحیح و تضعیف کا اگر دیکھا جائے کہ یہ لوگ کتنے متعصب ہیں، یعنی ان کے حفاظ اور ان کے علماء جرح و تعدیل، ان کا اتنا قیمت نہیں ہوا کرتا، لیکن اس کو ہم آگے مرحلے کے چھوڑتے ہیں۔ لیکن صرف ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ حدیث میں تو بالکل ثابت بات، یعنی شیعہ عقیدے کے مطابق بالکل ثابت بلا شک بات، اور جماعت مخالفین کے حدیث میں بھی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہیداً علیکم، یہ خطاب اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہے، اور اس میں اور دلیل بھی خود آیت میں ہے، اور وہ آئے گا انشاءاللہ، دلیل آیت میں کیسے ہے وہ آئے گا۔
سیر اعلام النبلاء تالیف الذہبی الناصبی جز نمبر 18 کتاب الرسالہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حاکم حسکانی، حاکم حسکانی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ الامام المحدث البارع القاضی، یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے، بارع یعنی بہت صاحب صلاحیت، بہت ہی صاحب، جس کو علم حدیث میں بہت ہی صلاحیت ہو، بہت ہی لیاقت ہو، بہت لائق آدمی ہو، قاضی تھے اپنے زمانے میں، اسی لیے کہ حاکم قاضی کو بولتے ہیں۔ اچھا، یہاں کہاں کہ حدث عن، یہاں ابی عبداللہ الحاکم، یہ حاکم نیشابوری کے شاگرد ہیں، اور ان سے حافظ دارقطنی نے روایت کی، وہ بھی ہم نے آپ کو سنایا۔ وصنف وجمع وعنی بهذا الشأن، صاحب تصانیف اور صاحب احادیث کے انہوں نے جمع کیا ہے، اور اس فن حدیث میں بہت انہوں نے محنت کی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جماعت عمریہ، جماعت مخالفین جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ بیچارے نہیں جانتے حق و حقیقت کو، نہیں جانتے ان کے عوام الناس، ان کے میں سے جو نواسب ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن جو ان میں سے عام مسلمان ہیں، گلی کوچوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ان کو حقیقت کا نہیں معلوم۔ کہتے ہیں کہ ان کے احادیث میں اور ہمارے احادیث میں امت وسط کون ہے؟ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام۔ ملاحظہ فرمائیے کہ اب شیعوں کے احادیث کے متعلق بات کیجیے عزیزوں، کہ شیعہ احادیث میں امت وسط کون ہے؟ تفسیر عیاشی جزء اول چھاپ تہران، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزوں، ابی عبداللہ القرآن الناطق امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم شہیدا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ خداوند متعال اس آیت سے مراد جمیع اہل القبلہ جمیع اہل القبلہ من الموحدین، تمام اہل قبلہ جتنی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان سے مراد لیا ہے، تو تم بہت بڑی غلطی میں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے آیت خود پڑھو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام خلائق پر شاہد رہو۔ امت اسلامیہ میں فرادی، اہل بدعات، مال خور، حرام خور جتنا کروڑوں کے حساب سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو شاہد کے طور پہ قبول کر سکتا ہے؟ فرمایا افترا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا افترا، تم نہیں دیکھتے ان من لا يجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبله منها بحضرة جميع الأمم الماضية، قیامت کا محشر، صحرائے محشر، وہاں پہ سب خلائق جمع، انبیاء مرسلین سب جمع، دنیا میں جس قوم کی، جس شخص کی وہ ایک مشت بر کھجور ہو، تو اس پہ شہادت اگر دنیا میں اس کو قبول نہیں ہوتی، اتنا فاسق آدمی ہے کہ اس کی شہادت کسی چیز میں قبول نہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں لائے گا کہ سب خلائق انبیاء والمرسلین کے سامنے تم شہادت دو، امم ماضیہ پر جتنے خلائق ہیں ان پہ شہادت دو، کیسے شہادت دے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری امت والے جو ہیں مسلمان، دوسروں کا پتہ بھی نہیں ہمیں، آپ شہادت دیتے ہیں کسی بات کی، اگر اس کا مشاہدہ کریں، اب دوسرے لوگ اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں یا اپنے معاشروں میں کیا کرتے ہیں، کس کو پتہ ہے کہ وہ شہادت، سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ تو تھوڑی موٹی چھوٹی موٹی باتیں آپ کو پتہ ہیں، لیکن شاید تو وہ ہے کہ وہ دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اس طرح نظر آئے، چاند کی طرح، چاند آسمان میں واضح روشن ہو، یا سورج آسمان میں واضح روشن ہو، اس طرح آپ کوئی بات پتہ ہو تو شہادت دو، الا شہادت نہ دیا کرو۔ شہادت دینا یہ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے کہ دوسری امتوں کا پتہ ہی نہیں ہے اور ہم شہادت دیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کلا لم یعنی اللہ مثل هذا من خلقه، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مراد یہ امت نہیں ہے، یعنی الامت التي وجبت لها دعوت ابراہیم کنتم خیر امت اخرجت للناس وهم الامت الوسطى وهم خیر امت اخرجت للناس، یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور جو کنتم خیر امت اخرجت للناس ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بھی اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے شاہد ہیں تمام خلائق پر۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے کتاب اصول کافی جزء اول چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پر
ایک باب ہے فی ان الائمة علیہم السلام شہداء اللہ عز وجل علی خلقہ، صفحہ نمبر 119، کافی جلد نمبر 1، کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام اللہ کے شاہد ہیں، اللہ کے وہ شہادت سب، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تم جو مرضی کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور مومنین دیکھ رہے ہیں۔ کون مومنین دیکھ رہے ہیں؟ تم جو مرضی عمل کرو، ہاں، تم امریکہ میں بیٹھے ہو یا تم کسی بھی جگہ بیٹھے ہو، کوئی آپ کو مومن کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مومنین کون سے مومنین دیکھ رہے ہیں؟ یہ مومنین وہ ہیں جو اللہ کی آنکھ ہیں، جو اللہ کے حجج ہیں، جو اللہ کے خلفاء ہیں زمین پر، وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے روایات ہیں، میں ایک روایت آپ کو خدمت میں پیش کرتا ہوں اگلی صفحہ پر۔ بھلے سلیم نے روایت فرمایا ہے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر سید المسلمین سلام اللہ علیہ نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی طہرنا وعصمنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطہر بنایا ہے، وعصمنا، اور اللہ نے ہمیں عصمت عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عصمت عطا فرمایا ہے، وَجَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ائمہ طاہرین علیہم السلام کو، معصومین کو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلائق پر اپنا شاہد بنایا، وَحُجَّتَهُ فِي أَرْضِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ہادی، حجت یعنی ہادی، حجت یعنی اللہ کے جانب سے جو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، امام حجت کرتا ہے، جو بالکل پروف آف اسلام ہوتا ہے، اسلام کا، اللہ کا، قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کی جانب سے رہنما اور دلیل، ہم اللہ کے جانب سے ہیں۔ وَجَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ وَجَعَلَ الْقُرْآنَ مَعَنَا، اور اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ اور قرآن کو ہمارے ساتھ، کہ کبھی اللہ کے نور سے، اللہ کے کلام سے، کبھی نہ قرآن ہم سے جدا، نہ ہم قرآن سے جدا، نہ ظاہر قرآن ہم سے جدا، نہ باطن قرآن ہم سے جدا، نہ مواقف قرآن ہم سے جدا، نہ ہمارا کوئی موقف قرآن کے موقف سے الگ، ہمیشہ قرآن ہمارے موافق، ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے موافق، لا نفارقه ولا يفارقنا، ہم کبھی قرآن کو، یعنی قرآن یعنی کیا؟ یعنی کلام اللہ، قرآن یعنی فرمان پروردگار عالم، قرآن یعنی ہدایت من اللہ، قرآن یعنی اللہ کی جانب سے سب کے لیے کہ کیسا عمل کرو، کیا حق ہے کیا باطل ہے، ہم نہ قرآن سے کو کبھی چھوڑتا ہے، نہ قرآن ہمیں کبھی چھوڑتا ہے۔ تو شاہد من اللہ کون ہے؟ ہاں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، بلے امت وسط ہمارے نزدیک اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہیں، اور اس آیت کا مقصد ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، مسلمان، پورے مسلمان جو ہیں، اس کا یہ کہ ایک مڈل نیشن ہے، ان کو رائے اعتدال، یہ کوئی بات صحیح ہونی چاہیے، یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں کو رائے اعتدال پہ چلنی چاہیے، بات صحیح ہے، لیکن اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، آیت یہ نہیں کہہ رہی، آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہ السلام پہ شاہد، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام سب خلائق پہ شاہد، اور اس کا اور مطلب امت شاہد نہیں ہے دوسرے امم پر، مسلمان دوسرے امتوں پہ شاہد کیسے ہیں؟ شاید کہ کیا ہم مسلمان، ابھی کوئی مسلمان بیٹھا ہے مثلا پنجاب کے کسی گاؤں میں، سندھ کے کسی گاؤں میں، مسلمان جو بیٹھے ہیں، ان کو اپنے گاؤں کا نہیں معلوم، وہ دوسرے مثلا امریکہ، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، اس کیا شہادت دیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا عزیزو، دوسرا کلپ دیکھتے ہیں ان کا۔